تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ النازعات میں پائی جاتی ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت کریمہ جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پچھلے خطبے میں وضو کے نواقض، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آج کے خطبے میں ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ نماز کے شرائط کو ذکر کریں کہ نماز اگر ہماری قبولیت کے درجے پہ پہنچنا ہے تو کن چیزوں کا اور کن امور کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. نماز کے شرائط میں داخل ہونے سے پہلے حمد و ثنا کے بعد جو سورۃ نازعات کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. رہا وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس پر اسے کنٹرول حاصل ہے خواہشات کے مقابلے میں، خواہشات پر وہ کنٹرول کرتا ہے، نفس کا غلام نہیں بنتا بلکہ نفس کو اپنا غلام بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور بڑی پتے کی بات بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر دو مقامات پر، دو جگہوں پر اس کا قیام ہوتا ہے رب کے سامنے. ایک کھڑتا ہے دنیا کے لحاظ سے، اگر ہم بات کریں نماز کی حالت میں وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں. دوسرا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دو مقامات ہیں جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. مزید کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر بندے کا دنیاوی قیام، دنیا میں جو اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں اگر اسے کامیابی مل جائے تو آخرت میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوتا ہے اسے ضرور کامیابی مل جائے گی. اگر دنیا میں وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں قیامت کے دن بھی وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ترمذی کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ قیامت کے دن انسان کا جو حساب لیا جائے گا اس کے اعمال میں، سب سے پہلے اس کے اعمال میں سے اس کی نمازیں دیکھی جائے گی. نمازوں سے متعلق اس کا حساب کیا جائے گا. کہہ رہے اللہ کے رسول فَإِنْ صَلُحَتْ، اگر وہ نمازیں ہیں اس کی درست نکل جائیں، فقد افلح وانجح، یقیناً ایسا بندہ کامیاب ہو گیا. وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر نمازیں خراب ہو جائیں، رب کے سامنے اس کا قیام درست نہ نکلے، دنیاوی قیام، فقد خاب وخسر، یقیناً وہ ناکام اور نامراد لوٹتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں کیا فرمایا: الذین هم عن صلاتهم ساہون، کچھ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی اعتبار سے تاکہ ہمارا قیام، یہ دنیاوی قیام رب کے سامنے کھڑے ہونے والا درست نکلے، تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، نماز ہماری درست ہونی چاہیے. نماز کے شرائط پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. چونکہ ہم شرائط اور شروط بول رہے ہیں، اس کا مطلب وہ شرط کا پلورل ہے، شرط کی جمع ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ اگر نماز سے جوڑ کر ہم بولیں کہ نماز میں شرائط سے مراد وہ شرائط ہیں جس پر نماز کی صحت
نماز کا درست ہونا منحصر اور ڈپینڈ ہو، یعنی وہ شرائط اور کنڈیشنز پر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے گی، اور اگر ان شرائط کو ہم نظر انداز کریں گے، ان شرائط کی پابندی ہم نہیں کریں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہ مکمل طور پر 9 شرائط قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، 9 شرائط ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نماز، چونکہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری نمازیں کہاں تک درست ہیں، اور قرآن و حدیث سے میری نمازیں کہاں میل کھا رہی ہیں، کس حد تک موافقت ہو رہی ہے۔ انہیں شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے وہ انسان کے پاس ایمان کی شرط، اسلام کی شرط۔ ایمان اور اسلام کی ایسی شرط ہے جو انسان کا اپنا رب کے اوپر عقیدہ توحید، یہ ایسی شرط ہے، یہیں سے اس کے اعمال کی قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جس اسلام کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک کافر مسجد میں داخل ہو جائے، 1000 سجدے کر لے، چونکہ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت موجود ہے، وہ رب کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہے، اس کی نمازیں قیامت کے دن اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ معاشرے میں موجود ایک ایسے آدمی کی آپ مثال ہمیں دیجئے جو کفر کرتا ہے لیکن چیریٹی بہت زیادہ کرتا ہے اور بہت زیادہ صلاحیت مند ہے، ٹیلنٹڈ ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، ہر ٹیلنٹ کا اعتراف کیا جائے گا، لیکن اس کا عمل، نیک عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ عقیدہ توحید ایسی نعمت ہے بندے کے پاس جو انسان کے اندر موجود تمام ٹیلنٹ پر بھاری پڑ جاتی ہے، تمام خوبیوں پر، یہ ایک نیکی توحید کی سب پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے، وَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی ہم کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ نبی سے مخاطب یاد رکھیے، اللہ انبیاء کو نہیں چھوڑتا جب وہ شرک اور کفر کریں گے۔ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا بیان فرمایا؟ کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو انسان ایمان کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے کفار کے بارے میں کہا جو بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ خیر کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رفائی کام کرتے ہوں گے، سوشل ورک کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے کفار جو نیک اعمال ہمارے لیے پیش کرتے ہیں، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن بھول سا بنا کر اڑا دیں گے۔ بھول سے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ایک کافر کے عمل کی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحیم ہے اپنے بندوں پر، لیکن سوال یہاں یہ پھر بھی دیکھیں اللہ کا نظام کتنا بہترین ہے۔ کافر جو نیکیاں کر رہا ہے اللہ اس پر بھی ظلم نہیں کرتا، چونکہ اس پر کے پاس ایمانی شرط موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کا عمل نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن دنیا میں جو چیریٹی کر رہا ہے اسے دگنی دولت دے کر اللہ تعالیٰ اس کا احسان یا اس کا جو لوگوں پر وہ احسان کر رہا ہے اس کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ اس پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کافر جو بہت زیادہ لوگوں میں خیرات، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو دن بدن دولت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اسی لیے اگر اس کے اعمال قبول کیے جانے چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے، یہ ایمان کی شرط پر آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں کیا بیان فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں اللہ نے بیان فرمایا، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں، جائز نہیں کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔
اور اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، وہ فی النار هم خالدون، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا خصوصی طور پر، چونکہ ہمارا موضوع سے متعلق بات ہے نماز، اور عمومی طور پر کوئی بھی نیک عمل اگر ہمارا قبول ہونا ہے تو اسلام ایمان کی شرط، عقید توحید کی اولین شرط، بنیادی شرط ہے، اس کے بعد ہی ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ایسے ہی نماز کا مسئلہ بھی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط جو نماز کے لیے ہے وہ ہے عقل، انسان کا ہوش کی حالت میں ہونا۔ اگر انسان عقل کی ضد کیا ہے؟ مجنون، دیوانگی، بے ہوشی، اگر بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا اور عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب نہیں لیتے۔ فرض کریں کوئی آدمی اچھا تھا، اچانک مینٹل حالت اس کی بدل گئی، تبدیل ہو گئی، 1 سال کے لیے وہ ویسے ہی رہا، اس کے بعد پھر اسے ہوش آیا، دوائیں کھلایا گیا تو اچھا ہو گیا، تو کیا 1 سال کی پوری نمازوں کا اللہ سے مواخذہ کرے گا کہ دیوانگی کی حالت میں تو کیوں نہیں پڑھا؟ اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے، تو اس کی تمام وہ نمازیں جو دیوانگی کی حالت میں اس نے چھوڑا، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رفع القلم عن 3، 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب اٹھا لیے ہیں، مرفوع القلم ہے، اللہ ان کا حساب نہیں لیتے، ان کا حساب شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، عن النائم، سونے والا، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ جاگ جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کے لیے اٹھے، الارم رکھیں، الارم بجنے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھ رہے ہیں، ایسی صورت میں اللہ معاف کرتا ہے۔ معاف بھی ہو کہ آپ اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رات میں نے الارم آف کر کے سو گیا، میری خود نیت نہیں ہے فجر پڑھنے کی، اور صبح اٹھ کر میں حدیث پیش کروں، دیکھیں میں سو رہا تھا اللہ نے معاف کر دیا، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب، چونکہ نیند جو ہوتی ہے وہ بے ہوش کی حالت ہے، کہتے ہیں نیند کو کہتے ہیں اخت الموت، موت کی بہن ہے، انسان ہوش میں نہیں رہتا، تو کبھی اس کی جو آگ لگ گئی، وہ نماز نہیں پڑھ پایا تو اللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ سو جائیں اور نماز چھوڑ دیں۔ ابھی فجر کی بات ہی نہیں ہے، ہر کوئی بھی نماز سے پہلے آپ سو رہے ہیں تو یہی حدیث فٹ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی والمجنون، دیوانہ، حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کو افاقہ مل جائے، یہاں تک کہ وہ پاگل پن سے ہوشیاری کی حالت میں آ جائے، عقل مندی کی حالت میں آ جائے، جب تک وہ دیوانہ تھا اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ عبادتیں جو بدنی ہیں، بدنی عبادتوں پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ بدنی عبادتوں سے مراد روزہ ہے، نماز ہے، البتہ مالی عبادتیں اس پر واجب ہوں گی، زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے وہ دیوانہ ہے، زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کس آدمی کو خیال رکھنا چاہیے جو دیوانہ ہے، اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، اگر اس دیوانے کے نام پر باپ نے کوئی پراپرٹی رکھی ہے یا باپ نے ایسا مال دیا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو سرپرست حضرات اس بات کا خیال رکھیں گے کہ مالی عبادت ساقط نہیں ہوتی اس سے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حالت جنون میں تھا اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ تیسرا آدمی والصغیر حتی یبلغ، چھوٹا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، شریعت ان پر مواخذہ نہیں کرتی۔ یہ ایک چیز تھی جو دوسری شرط ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، عقل کا ہونا بنیادی شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تیسری چیز دیکھیں، اسی لیے کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، بالغ بھی ہوتے ہیں، لیکن شرابی ہوتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی جا سکتی ہے نماز میں ہماری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے؟ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اسے ہوش نہیں ہے، شراب پی لیا ہے، تو بے ہوشی کی حالت میں جو ہے اس پر نماز جو ہے اسے پڑھنے کی ہمیں حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ وہ ہوش میں آنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ نماز ساقط بھی نہیں ہوئی اس کی، نماز کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے کندھوں پر باقی ہے۔ اسی طرح تیسری ہے سن تمیز۔ سن تمیز کسے کہتے ہیں کہ آدمی کا خیر اور شر کو پہچاننے کا طریقہ معلوم ہو، کہ اس کو پتا چلے ایک بچے کو کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے اسے نماز کا حکم دیا جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے
جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اوپر اگر جگہ ہے تو آپ اوپر چلے جائیے. اوپر جگہ ہے تو 10 منٹ آپ کھڑے رہ جائیں گے. اوپر اگر جگہ ہے چلے جائیے. تو مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. حدیث کو غور سے سنیے. ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ حدیث کان کھول کر سننا چاہیے. اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کو پہنچ جائے. اس کے بعد وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب 10 سال کو پہنچ کر نماز نہیں پڑھے تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو مارے. آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے, 19 سال کا ہو جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. بزرگ آدمی باپ مسجد میں آ رہا ہے, پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے بچے سے متعلق اسے شکایت ہے کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی. یہاں ہم بھی غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ کرتے ہیں جب بچہ 7 سال کو پہنچتا ہے اسے ہم نماز نہیں پڑھاتے, نماز کا حکم نہیں دیتے, نماز کا طریقہ دعاؤں وغیرہ کا احترام نہیں سکھاتے. اچانک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ 18-20 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ نمازی بن جائے اور مولانا لوگوں سے مل کر شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. کیا فائدہ شکایت کرنے کا؟ کیا فائدہ جب ہم نے بچے کو بچپن سے اس کی دینی تربیت نہیں کی پھر اچانک 18 سال میں وہ نمازی بن جائے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نہیں, تربیت پر دھیان دیجیے, خاص طور پر چھوٹے بچوں کی. تو اللہ کے رسول نے کہا 10 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ نماز نہ پڑھے تو سمارو. وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کے بستروں کو الگ کرو. شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے اس پہ. اسی طرح یہ تیسری چیز سن تمیز کو پہنچنا. چوتھی چیز وضو کرنا. یہ نماز کے لیے اولین شرط ہے. وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 چیزیں, ایک حدث اصغر, دوسرا حدث اکبر. حدث اکبر سے مراد کہ آدمی جنوبی ہو گیا, غسل اس پر واجب ہو گیا, اسے حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کہتے ہیں آدمی نے ہوا خارج کر لی, یا جو کل پچھلے خطبے میں ہم نے جو چیزیں آپ کے سامنے بتلائی ان 7 چیزوں میں سے جو کوئی ایک چیز ہم سے سرزد ہو گئی وضو توڑنے والی تو اسے حدث اصغر کہتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے ان دونوں حدثوں سے انسان کو اوپر اٹھنا چاہیے. اور حدث اکبر اگر ناپاک ہے تو غسل کر لینا چاہیے, اور اگر بے وضو ہے تو وضو کی حالت میں آ جانا چاہیے. اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, لا صلاۃ لمن لا وضوء له. اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی, اس آدمی کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے. خیر کوئی آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا جائے گا. یہ ہے کہ وہ وضو کرے پھر مسجد میں داخل ہو کر جتنی رکعت اس نے پڑھی ہے پھر سے دہرائے. نماز وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وضو مکمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وضو کر کے نماز پڑھا کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسلم کی روایت ہے, ابن عمر, عبداللہ بن عمر صحابی رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر کے فرزند راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں لا يقبل الله صلاة بغیر طہور, اللہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے. تو طہارت حاصل کرنا چاہیے, چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو. یہ چوتھی چیز تھی جو وضو شرط ہے نماز کے لیے, جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. 5ویں اور آخری چیز کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں پچھلے آگے خطبے میں بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. 5ویں چیز یہ ہے کہ نجاست کو دور کرنا. جس طرح ہم پاکی حاصل کرتے ہیں ویسے ہی جو چیزیں گندی ہیں ان چیزوں کو دور کرنا, ان چیزوں سے دور رہنا, یہ بھی نماز کے شرائط میں سے. آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا, اچھی طرح آپ نے غسل کر لیا, اور آپ ادھر لگا کر نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ گئے
جہاں کوڑا دان ہے، کچرا لوگ ڈالتے ہیں، کیا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ درست نہیں ہے۔ نماز کی بنیادی ایک چیز یہ ہے کہ ازالت النجاسات، نجاسات کو دور کرنا، گندگیوں کو دور کرنے سے مراد تین چیزیں ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے انسان کی بدن کی صفائی، جو ہم نے وضو میں بتلا دیا، طہارت انسان یہاں حاصل کر لیا۔ دوسرا کپڑوں کی صفائی، کپڑے بھی اس انسان کے ساتھ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ کپڑوں کی صفائی سے مراد، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں اسے کتا لگ گیا صرف کپڑے پہ، تو کیا اسے کپڑے بدلنا چاہیے یا وضو کرنا چاہیے؟ نہیں، نہ کپڑے اسے بدلنا چاہیے نہ وضو کرنا چاہیے، صرف وہ جھٹک کر اندر آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی لگ جائے جو قابل گرفت ہو تو اپنا حصہ اگر دھو لیتا بھی ہے آدمی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو وضو کرنا، اپنے بدن کی صفائی کا اہتمام کرنا، دوسری چیز کپڑوں کا صاف ہونا، تیسری چیز جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا صاف، پاک و صاف رہنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال دیا، کوڑے دان، کچرا دان، ایسی گندی جگہ جہاں جا کر نماز انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا سورہ مدثر میں مخاطب کرتے ہوئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ تو اس سے مراد کہ طہارت کا حاصل کرنا، اگر عورت کی ہم بات کریں، بدن کی جو صفائی، حیض سے پاک ہونا، نفاس سے پاک ہونا، اور اگر مرد کی بات کریں جنابت سے پاک ہونا اور احتلام سے پاک ہونا اور غسل کی حالت میں آ جانا۔ تو یہ آج کے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے مکمل طور پر 5 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلام کا ہونا، اسلام کے بعد انسان کے پاس عقل کا ہونا، عقل کے ساتھ ساتھ سن تمیز کو پہنچ جانا، سن تمیز کے ساتھ ساتھ وضو ایک شرط ہے، وضو شرط کے ساتھ گندگی کو، نجاسات کو، جیسے کہ 3 چیزیں ہم نے بتایا، بدن کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، جس مقام پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا صاف ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔